یہ کتاب ہے تربیت السالک۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سالکین، طالبین، علماء، فضلاء، متوسلین جو اپنے حالات لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اپنے باطنی امراض، ان کے جوابات حضرت تھانوی علیہ الرحمہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تھانہ بند سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا خانقاہ سے، اس کا نام تھا النور۔ النور میں وہ سلوک و تصوف سے متعلق سوالات کے جوابات بھی شائع ہوا کرتے تھے، جس طرح فتاوی شائع ہوتے رہتے تھے۔ اس کو جمع کیا حضرت کے متوسل نے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے۔ تربیت السالک جلد سوم۔ روحانی علاج لوگوں نے نام رکھا ہے بھوت پریت، سحر، جادو، ٹونے ٹوٹکے کے علاج کا، اور وہ علاج مسلمین بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، علماء فضلاء نیک لوگ بھی کرتے ہیں، اور فاسق و فاجر لوگ بھی کرتے ہیں جن کو شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، وہ بھی وہ علاج کرتے ہیں۔ اور سفل علم کے طور پر مشرکین، کفار، وہ بھی یہ علاج کرتے ہیں۔ اس کو روحانی علاج کہہ دیں گے۔ وہ روحانی علاج نہیں ہے، وہ جسمانی علاج ہے۔ جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے، پھر ایک تکلیف دکھائی جانے والی جو چیک اپ کرنے کے دوران سامنے آ جائے، مشینیں اس کو بتلا سکیں، یا حکیم، ماہر حکیم، نبض شناس جب نبض پہ ہاتھ رکھے تو اس کو محسوس ہو سکے، اس طرح کی ہوتی ہے، جس کے لیے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کچھ وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو مشین پہ بھی نہیں آ پا رہی ہیں اور نبض سے بھی پکڑ میں نہیں آ پا رہی ہے، جیسا کہ سحر وغیرہ، اس طرح، تو وہ بھی علاج منع وہ بھی نہیں ہے، اس کا بھی علاج ہے، لیکن لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا روحانی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ روحانی علاج یہ ہے جو ان کتابوں میں جمعے کے دن صبح مجلس میں پڑھا جاتا ہے، کہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر کی کمی کو، کوتاہی کو لکھ کر کے یہ زبانی طور پر بتلاتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت روحانی علاج۔ خوشی میں فضول باتیں کرنے کا علاج۔ حال مجھ میں ایک مرض ہے فضول باتیں کرنے کا، اور احبار کی سمجھ ناقص میں اس کا سبب خوشی کا ہوتا ہے، خوشی کا ہونا ہے۔ چنانچہ جب کبھی مجھ کو کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی فکر نہیں ہوتا تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، اور اس میں بہت باتیں کرتا ہوں تو اس سے سکون ہو جاتا ہے، اور چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، اور اگر جبر کر کے چپ ہو بھی جاؤں تو پھر کچھ دیر کے بعد طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ پریشانی رفع ہوتی ہے باتوں سے، اور اگر پریشانی میں بھی چپ رہوں تو پریشانی بدستور رہتی ہے، اور ان باتوں میں فحش اور غیبت تک ہی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جب تک فحش اور غیبت تک نوبت نہیں آتی اس وقت تک وہ جوش کم نہیں ہوتا۔ جواب: علاج کی حقیقت ہے ازالہ سبب مرض۔ مرض کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس کا علاج کرنا۔ ایک صاحب حکیم حبیب الحسن خان صاحب مجیدی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی سر میں خشکی بہت ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک مربع بتلایا کہ یہ کھایا کرو۔ اس نے کہا معدے میں نہیں ہو رہی ہے، سر میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ معدے کی خشکی دور ہوگی تو سر کے اپنے آپ دور ہوگی۔ معدے کی خشکی کا اثر سر پر نمودار ہو رہا ہے۔ تو علاج کی حقیقت ہے ازالہ سبب مرض۔ جب مرض کا سبب جوش ہے خوشی کا، اس کا علاج اس جوش کا فرق کرنا ہے، کم کرنا، اتارنا، اور اس خوشی کو اس کی ضد یعنی فکر اور غم سے مغلوب کرنا ہے۔ بہت زیادہ خوشی جوش مار رہی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کوئی فکر، کوئی غم ہو
تو توازن بیٹھے گا. اور سب سے زیادہ فکر و غم کی چیز موت و احوال بعد الموت ہیں. احوال چھوٹی ہا سے ہولناکیاں، موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات، یعنی واقعات برزخ و محشر و صراط و عقوبات معاصی، الگ الگ گناہوں پر الگ الگ طرح کی سزائیں، اس کا استحضار کیا جائے ایسے وقت میں جب خوشی جوش مار رہی ہو اور آدمی اتنا مست ہو رہا ہو بلکہ بدمست ہو رہا ہو کہ وہ باتوں کے اندر غیبت و بدگائی، فحش مذاق، گندہ مذاق تک کرنے لگ جائے. بس ایسے وقت میں ان واقعات کو مستحضر کر لیا جاوے، ان کا دھیان کر لیا جائے. اگر ویسے استحضار ضعیف ہو تو کوئی کتاب اس مضمون کی لے کر مطالعہ شروع کر دیا جائے، اور بہتر ہے کہ فوراً خلوت میں جا کر مراقبہ یا مطالعہ کیا جاوے تنہائی کے اندر. اس کا علاج تو فوراً ہو جائے گا. پھر اگر ذوف طبیعت سے ہیبت کے غلبے سے تکلیف ہونے لگے تو رحمت و رجا کی حدیثوں کو مستحضر کر لیا جاوے. یعنی جب مراقبوں پہ لگ جائیں گے اور آخرت کا موت کا استحضار کریں گے تو اگر طبیعت میں ذوف آنے لگ جائے اور ہیبت کا غلبہ ہونے لگے تو اب ان آیات کو، احادیث کو یاد کیا جائے جس سے کہ رحمت، امید اللہ تعالیٰ شانہ کی وہ طبیعت پر غالب آنے لگے، برابر ہو جائے گا. بس اعتدال ہو جائے گا، برابر سرابر، اور اصل خوشی رہ جائے گی جو معمور بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور یہ فضول حصہ خوشی کا زائل ہو جائے گا جو منہی عنہ ہے. تو خوشی تو رہے گی لیکن خوشی کا وہ حصہ جو حد سے زیادہ ہے، جس سے روکا گیا ہے، وہ حصہ کم ہو جائے گا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. النور ربیع الاول 13 سے 51. تکبر کا علاج. تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا احساس خود مریض کو نہیں ہوتا. اسی لیے مریض بھی بسا اوقات انکار کرتا ہے اس مرض کا جو اس کے اندر ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو دی جا سکتی ہے وہ ہے ذہنی توازن کسی کا خراب ہو جانا. کسی بھی دیوانے سے، پاگل سے اگر کہا جائے وہ ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے. حضرت مولانا اظہار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے تھے کہ بریلی کے اندر بھی بہت مشہور ہے پاگل خانہ، تو اور ایک آگرہ میں بھی ہے، یعنی حقیقت میں ہاسپٹل اس بات میں جے پور میں بھی ہے لیکن وہاں کے بڑے ہیں. تو جواہر لال نہرو گئے اور انہوں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ کارکردگی ہمیں دکھاؤ کچھ یہاں کی، کیسے مریض آتے ہیں، کتنے دن میں فائدہ ہوتا ہے وغیرہ. تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے معائنہ کرایا اپنے مریضوں کا، ان کو لے کر کے، وزیر اعظم کو لے کر کے. اب اس میں بیچ میں پہلے میں دوسرا ایک لطیفہ سنا دوں. وہ حضرت مولانا محمد الیاس بارہمنکی میں رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا ہم نے مسلم شریف کے درس میں. تو وہ یہ بتلا رہے تھے کہ انہی کا واقعہ کہ جب ان کو لے کر کے گئے ہاسپٹل میں گئے ڈاکٹروں سے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں دکھاؤ، تو جب ڈاکٹر دکھانے لگے کئیوں کے پاس لے کے گئے تو ایک مریض کے پاس لے کے گئے کہ صاحب یہ مریض ہے اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے، فائدہ اس کو ہوا ہے لیکن ابھی پورا نہیں ہوا. تو وزیر اعظم نے اس سے گفتگو کی، اس بیمار کا حال بات پوچھا تو جواب دیا. پھر اس کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس کو بہت فائدہ ہو چکا تھا پاگل خانے میں آنے کے بعد، حقیقت ہو چکا تھا، فائدہ تھوڑا بہت کافی تھا. اس نے خود نے پوچھا کہ جی کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. ہاں 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 میں بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایسا ہی کہا کرتا تھا. ہاں ہاں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایسا ہی کہا کرتا تھا. تو حضرت مولانا اظہار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں پر جب معائنہ کرایا گیا تو ایک
مریض کو بتلایا گیا کہ صاحب یہ، اب اس مریض سے حال حال جب پوچھے تو اس نے ایسی فصیح و بلیغ انگریزی زبان میں بات کی وزیر اعظم سے اور کہا کہ میں بالکل درست ہوں، صحیح ہوں، اور انہوں نے ناحق رشوت لے کر کے میرے خاندان والوں سے اور مجھ کو یہاں پر پاگل گھوشت کر دیا اور یہاں پر ڈال دیا اندر، تو میں بالکل درست ہوں اور صحیح ہوں، مجھے کوئی کسی طرح کی شکایت نہیں ہے، میں بالکل صحیح۔ اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں مجھ سے؟ اور یہ خواب میں بہت متاثر ہوئے۔ تو وزیر اعظم نے کہا انہوں سے کہ بالکل صحیح ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ابھی یہ پوری طریقے سے صحیح نہیں ہوا ہے کہ یہ مریض ہے، کہ نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بالکل صحیح ہے، صحیح بول رہا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، چھٹی دے دیں گے، بات ہوئی۔ تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کا، اور شکریہ ادا کر کے کہا ہاں تھو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس کو بھی رکھو، ڈاکٹر تو پہلے سے کہہ رہے تھے۔ میں تو اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ مریض کو خود کو اپنے بارے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی مرض ہے، لیکن اس میں مرض ہوتا ہے۔ تو تکبر بھی ان امراض میں سے ہے۔ اچھا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کے حق میں تو یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ امتیاز ہے اور فخر ہے اور تعلی ہے، اور کسی کے حق میں یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ حق تعالی جل شانہ قادر مطلق کے لیے المتکبر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی شاعروں نے مننا یعنی جتلانا، یہ اللہ تعالیٰ شاعروں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتلائے بہت سی جیسے جتلائے بھی ہیں، تو یہ حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح سے بڑائی کا حق بھی حق تعالیٰ شاعروں کا ہے۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے تو چونکہ یہ حق تعالیٰ شانوں کی وہ صفت خاصہ ہے کہ جو مخلوق میں کسی کے اندر شان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں اس بات کو برداشت نہیں فرماتا، تکبر کو۔ مولانا محمد سلیمان جہادی نے ایک مرتبہ حضرت جی سے پوچھا، حضرت جی نامت صاحب سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ جو تھا حضرت حوا کا، کہ ان کو تو جیسے شیطان نے وہاں پر بہکایا، اس کو خود کو کس نے بہکایا؟ حضرت جی نے فرمایا اس کو اس کے نفس نے بہکایا۔ حضرت مولانا رشید نوانی صاحب نے ایک مرتبہ سنایا تھا، مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پڑوس کے ملک میں، علماء فضلاء کے درمیان ان کی تقریر چل رہی تھی، تو انہوں نے اس موضوع پر بیان کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا سے جو بھی چوک ہوئی تھی وہ تھی بشری تقاضے کی، اور شیطان سے ابلیس سے جو سرزد ہوئی تھی وہ تھی جاہ کی، یعنی کبر، تکبر سے متعلق تھا۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتلا دیا کہ آپ میں یہ ہے، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہونے۔ تکبر کا علاج حال گزارش خدمت والا مرتبت میں یہ ہے کہ اپنے علم کو جو فن دنیاوی سے متعلق ہو، دوسرے لوگوں کے علم مذکور سے جن کا علم واقعی ناقص تر ہو، قصداً بڑا سمجھنا یا بلا ایسے سمجھنے کہ صرف زبان سے قصداً ایسا واقعہ بیان کرنا جس سے اپنا علم بڑا اور قوی اور ان دیگر اشخاص کا علم ضعیف اور ناقص ظاہر ہو، کیا کبر اور تکبر میں داخل ہے؟ جواب: اگر اپنے علم کو زیادہ سمجھنے کے وقت اس کا بھی استحضار ہو جائے، دھیان رہے کہ یہ عطائے حق ہے، حق تعالی جل شانہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، جب چاہیں سلب کر لیں، چھین لیں اللہ تعالیٰ، اور ایسے واقع ہوئے ہیں سننے کے بعد، جیسے جس کو کہتے ہیں کہ یادداشت چلی گئی۔ نیز اگر میرے اندر ایک کمال ہو تو دوسرے میں ممکن ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا کمال ہو۔ قاری ظہیر صاحب تشریف لائے تھے یہاں، پرانے زمانے کی بات ہے، تو انہوں نے غیر میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، منطق و فلسفہ پڑھنے والے طلبہ تھے، اور بیچارہ وہ ملا
کشتی چلانے والا ملاح کے نام. اب وہ سب اس سے مسئلے ہیں منطق پڑھی ہے تو بیچارہ ظاہر کہ جی میں نے تو نہیں پڑھی. فلسفہ پڑھا ہے بیچارہ کہتے کتاب میں نے تو نہیں پڑھا. اس کو مذاق کرتے رہے اس سے. تو پھر وہ مذاق لگی لیتے رہے اس سے. پھر کہنے لگے تو انہیں اپنی آدھی عمر برباد کر دی. بیچارہ سب کے خاموش ہو کیا کرتا. اس کے بعد بھائی صاحب ہمارے میں جو کشتی پھنسی اٹھنے لگی. اس نے کہا تیرنا سیکھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تیرنا نہیں سیکھا. تم نے اپنی پوری عمر برباد کر دی. تو جب اپنے اندر کوئی کمال ایک نظر آوے اور دوسرے میں وہ کمال کم نظر آوے تو آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جب چاہے لے لے. اور اگر ایک کمال مجھے اس سے آگے کا دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ کمال ہو جو مجھ میں نہیں ہے. دوسرا کمال جس کے سبب بچا نیز اگر میرے اندر ایک کمال ہو تو دوسرے میں ممکن ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا کمال ہو جس کے سبب یہ عند اللہ مجھ سے افضل ہو تو یہ تکبر نہیں. اس میں ایک سوال ہے کثرت عقل مرض نہیں. خوب اچھے طرح جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانا. تو کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سخت ایک اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہوں جس میں تبلیغ دین میں سب گناہوں کی جڑ بتلایا ہے. یعنی دین میں یہ بتلایا کہ بہت زیادہ کھانا جڑ ہے. تو کہ میرے اندر تو یہ مرض میں بہت کھانا کھاتا ہوں. تو اس پر جواب تحریر فرمایا تھا کہ بھائی جن کے قوا اچھے تھے پرانے دور میں قوا اچھے تھے اور تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھی طرح بھر کر کے کھانا وہ مناسب نہیں تھا. وہ لغیر ہی مرض ہو جاتا تھا. وہ تو مناسب نہیں. لیکن اب قوا ضعیف ہے. اگر کھا پی کر کے بھی آدمی کچھ کر لے تو بھی غنیمت ہے. باطنی طور پہ یہ مرض نہیں ہے. تو غرور کا علاج حال مجھ میں غرور بہت ہے. نماز جماعت میں کوئی شخص میلا کچیلا آ جاتا ہے اس کے برابر کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا. مجھ میں غرور بہت ہے. نماز جماعت میں کوئی شخص میلا کچیلا آ جاتا ہے اس کے برابر کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا. جواب تحقیر کے سبب یا میلے ہونے کے سبب طبیعی بدورت ہوتی ہے. یعنی جو میلے کچیلے شخص کے پاس نماز میں کھڑے ہونے کو یہ نہیں چاہتا تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ اس کو آپ حقیر ذلیل کمتر سمجھ رہے ہیں تو حقیقت میں پھر یہ غرور ہے اور بہت بڑا مرض ہے. اور اگر یہ ہے کہ طبیعت انسان کے صاف شفاف ہے صفائی کو پسند کرتی ہے تو اس وجہ سے اس میلے کچیلے کے پاس کھڑے ہونے کو یہ نہیں کر رہا تو پھر یہ مرض نہیں ہے. ایک دور میں شروع میں دور اسلام میں رسول پاک اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل. جو جمعے میں آوے تو لازمی طور پر غسل کر کے آوے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی تھی اور اس میں چونکہ کھڑکیاں کشادہ نہیں تھیں چھت بہت اونچی نہیں تھی اس لیے حبس ڈر ہو جاتی تھی. گرمی کا موسم ہوتا تھا موٹے کپڑے ہوتے تھے اون کے بھی کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے تھے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے تو بو باس بدبو پھیلتی تھی. تو اس لیے اس وقت میں کہا گیا تھا کہ نہا کر کے غسل کر کے آئیں. تو اگر اس وجہ سے کہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے تو پھر یہ مرض نہیں ہے. کبر کا علاج بڑائی حال باستحضار عیوب کبر کا علاج کرتا ہوں. یعنی حضرت نے فرما رکھا وہ اس کو پہلے سے کہ جب کبر بڑائی کا خیال آنے لگے تو ایسے موقع پہ اپنے عیب اور اپنی کوتاہیوں کا تصور کرنا چاہیے کہ میرے میں کمزوریاں بیماریاں اور کتنے ہیں نقائص کتنے ہیں میرے اندر. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ باستحضار عیوب کبر کا علاج کرتا ہوں مگر اب تک کامیابی نہیں ہوئی. جواب کرتے کرتے سب ہو جاتی ہے. کرتے کرتے سب ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ مریض دوا لیتے ہوئے اکتا جاتا ہے کہ کب تک لوں گا. کہا جاتا ہے کہ لیتے رہو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کبر و حسد کا علاج حال آقا قبل بغیر مسلح کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک صاحب جو کہ یہاں سب رجسٹرار ہیں مسجد میں تشریف لائے ان سے آقا کو کچھ تعارف نہیں ہے. انہوں نے ایک اور مولوی صاحب سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے. اس پر آقا کو یہ خیال ہوا کہ مجھ سے نہیں ملے اور ان صاحب سے ملے.
فوراً ہی اس کے معنی ذہن میں آئے کہ یہ حسد ہے. مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان سے مولوی صاحب سے حسد ہو رہا ہے. اس پر آ کر نے نفس کو ملامت بھی کی، مگر عریضہ حالہ کا مضمون لکھتے وقت یہ بھی خیال ہوا کہ شاید یہ کبر ہو، چونکہ خود کو بڑا سمجھ کر یہ خیال ہوا کہ مجھ سے کیوں نہیں ملے. جو واقعہ نفس پر گزرا تھا عرض کر دیا. اس پر جو حضرت والا ارشاد فرمائیں. جواب: احتیاطاً دونوں مرضوں کا علاج ضروری ہے. حسد کا اس طرح کہ محسود کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کی جائے. جس سے حسد ہو رہا ہے، کوئی نعمت دیکھ کے، اس کی خوبی دیکھ کر کے، تو وہ محسود کہلائے گا. یہ حاسد کہلائے گا، حسد کرنے والا. اور جس پر حسد ہو رہا ہے وہ محسود کہلائے گا. تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جس پر حسد ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعائے خیر کی جائے، اور معاملات میں اس کی تعظیم کی جائے، اور مجامع میں، مجمع میں، مجلس میں، محفل میں اور مجامع میں اس کی مدح کی جائے، اس کی تعریف اور توصیف کی جائے. دل مچلتا رہ جائے گا اس بات پر کہ وہ ایک ایسے شخص کی تعریف کرے جس سے حسد ہے. اور کبر کا علاج بھی اسی میں ہو گیا. بعض مرتبہ دو بیماریوں کے لیے ایک علاج کافی ہو جاتا ہے. غیبت کا علاج. حال حضرت والا غیبت کرنے اور سننے کا مرض ہے. غیبت کرنے اور سننے کا مرض ہے. علاج ارشاد فرمائیں. جواب: اندازہ لگائیے کتنے مختصر سے جملے ہیں اور دریا بکوزہ ہیں. نمبر 1 استحضار عقوبت وقت غیبت. نمبر 2 تأمل قبل تکلم. نمبر 3 معافی چاہنا بعد صدور غیبت. نمبر 4 کچھ جرمانہ اپنے اوپر نقد کا یا نوافل کا. پہلی بات یہ فرمائی غیبت کے علاج کے اندر کہ اگر کسی کی غیبت ہو جاتی ہے تو اس کا یہ سننے میں آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں غیبت کی جا رہی ہو یا سنی جا رہی ہو اس وقت میں آدمی دھیان کرے کہ غیبت کے اوپر کتنی وعید آئی ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے لا يدخل جنت النمام، لا يدخل جنت القتال، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. علامہ عبدالحی لکھنوی فرق محلی کی کتاب ہے صدر الشبانی و شیبانی انتقام الغیبہ، اس کا اردو ترجمہ، اس نام کا اردو ترجمہ ہے غیبت کیا ہے. اس کے اندر ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے وہ تبت یدا باللہ بہت پڑھتے تھے. اچھا مجھے یاد آیا کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک صاحب سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور ان کے بارے میں کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم قل ہو اللہ سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ کو اس سے محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حب کا یاؤ تدخلک الجنہ، یعنی سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو وہ صاحب جو سورہ لہب زیادہ پڑھا کرتے تھے وہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے. تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو اس اعتبار سے کہ اس میں ابو لہب کی برائی کا ذکر ہے، برائی ہے اس میں، اس انہوں نے یہ استدلال کیا کہ اس وجہ سے ایسا کہا گیا. اسی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنازے کو مسجد کو غسل دیا جا رہا تھا تو کوئی شخص نے کسی نے بات کری، وہ آخر وقت میں موجود تھے، کہنے لگے کہ صاحب عجیب بات ہے، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، اللہ جانے کیا بات ہے. اس کو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، اللہ جانے کیا بات ہے. اس کو غسل کفن کر کے تیار کرنے لگ دیا. کیا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ حرکت میں آیا اور بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیشہ کی دن سو گئے. یعنی یہ اس کی غیبت کی گئی تھی. حاجی ظہیر صاحب مرحوم نئی منزل والوں نے، حاجی ظہیر صاحب مرحوم نے سنایا تھا کہ ایک شخص لاوالد تھے اور جس جگہ جہاں رہتے تھے صرف ایک کمرہ تھا، اسی میں رہنا ٹھہرنا پکانا کھانا سب کچھ اسی کے اندر میاں بیوی بس دو رہتے تھے. بڑھاپا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تو اسی کمرے کے اندر بیچ میں چادر ڈال دی گئی. ادھر بیچاری بیوہ عدت میں بنے اور ادھر شوہر کو غسل دیا جا رہا تھا.
غسل دینے والے جو تو اس کو استنجا میں کرانا ہوتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی، اور دستانہ ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، دھوتے بھی ہیں. اب اس نے جب ٹٹولا تو اس کے منہ سے زور سے ایک دم سے نکل گیا، اور اس کا تو ہے ہی نہیں، یعنی نامرد ہے، اور اس کا تو ہے ہی نہیں. وہ پردہ ہی تو تھا بیچ میں. اس عورت نے آواز سے کہا کہ خدا کے اللہ تیرے زبان میں کیڑے پڑے، میں نے تو زندگی بھر اس کے لیے چھپایا تھا، تو نے ایک ہی بار میں ظاہر کر دیا. تو ہم ظاہر سے بتلا دیتے کہ ایسے ہی ہو کہ وہ بدبو لگ گئی تجھے. غیبت تو جس وقت استحصال عقوبت وقت غیبت، جس وقت میں غیبت سنی جا رہی ہو یا کہی جا رہی ہو، اس وقت میں آدمی دھیان کرے کہ آیت قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر اس وقت کیا وعید آئی ہے. نمبر 2 تأمل قبل تکلم، یعنی غیبت بولنے کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیا جائے، میں صحیح کام کر رہا ہوں کیا، صحیح کہہ رہا ہوں کیا. کچھ حدود ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں غیبت کا جواز ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہنے کا، کسی کو شر سے بچانے مقصود ہو وغیرہ وغیرہ. آپ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے میرے آدمی کی برائی مت کیا کرو. اچھا حدیث میں بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھ سے میرے صحابہ کی برائی بیان نہ کیا کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب میں میرے اصحاب کے درمیان آؤں تو سلیم الصدر ہوں، یعنی میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کسی نقص کا خیال میرے دل میں نہیں آیا، میرا دل صاف شفاف رہے اس کے حق میں، مجھ سے نہ کیا کرو شکایت. یہ حضور پاک صاحب نے فرمایا. تو حضرت مولانا الیاس نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے میرے چاہتیوں کی برائی نہ کیا کرو. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان حضرات کو جو کام لے کے کوئی بھی چلتے ہیں تو ان کو زندگی بھر اس کا سابقہ پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی باتیں پہنچتی ہیں، کہہ دی کہی جاتی ہیں. تو وہ یہ فرمایا کرتا تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کے اندر وہ برائی دیکھی گئی ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے نام لے کر کے اللہ تعالیٰ شاہ سے دعائیں کی جائیں، اے پروردگار میرے اس ایمانی بھائی میں یہ کمی کوتاہی ہے، اے اللہ اس کی برائی دور فرما دے. تنہائی میں پیٹھ پیچھے. ہمارا حضرت محمود حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بڑا عالم تھے، مجھے ان کا نام یاد ہے، ایک بہت بڑا عالم تھے، بہت بڑا عالم تھا. ان کو ان سے کچھ بیر تھا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا ان کے بارے میں کہ بھئی کتنے پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ طبقات دیکھتے ہیں، نظر کہیں نہیں آئے. پھر ادھر کی طرف رجحان ہوا تو یعنی جہنم کی طرف، تو وہاں گڑھے میں نظر آئے، اور جب دیکھا تو شقاوت یعنی بدبختی ان پر لکھی ہوئی تھی. تب 3 دن 3 رات، لیکن شرعی اعتبار سے کا مطلب ہے کہ پیشاب پخانہ کرنا اپنی جگہ، نماز وغیرہ پڑھنا اپنی جگہ، لیکن سونا کھانا پینا وہ متاثر. 3 دن 3 رات تک سجدے میں پڑے ہوئے دعا کرتے رہیں گے، پروردگار اس شخص کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے. اپنے مخالف کے لیے پیٹھ پیچھے 3 دن تک دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کی شقاوت کو سعادت. 3 دن بعد جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاں ہم نے شقاوت کو سعادت سے بدل دیا، تب سجدے سے سر اٹھایا. اور بڑی بات زندگی میں کبھی ان سے نہیں کہا کہ حضرت کہاں کھو رہے ہیں آپ کا مقام ہونے جگہ تھا، میرے دعا سے آپ یہاں پر پہنچ رہے ہیں واپس، یہ کبھی جتلایا نہیں. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دیوبند میں، تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے مہمان ہوئے، اور حضرت مفتی صاحب کا روزہ تھا، نفلی روزہ. 10 رات لگا، دوپہر کھانا کھانے حضرت جی بیٹھے، حضرت مفتی صاحب بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، یعنی روزہ اپنے نفلی توڑ لیا. نہیں رکھ رہے تھے تو نفلی تھا، اور رکھا تب بھی وہ نفلی تھا، توڑ دیا تو قضا اس کی واجب ہو گئی. مہمان کی خاطر نفلی روزہ
کھول دینے کی اجازت ہے نا، پھر قضا کی جائے گی۔ میرا خیال سے یہ کام تو اپن بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی مہمان کی خاطر روزہ کھول دیں، شاید اپن بھی کر لیں، چاہے روزہ رکھنا پڑ جائے، 1.5 روزہ ہو جائے گا، آدھا آج کا، ایک بعد میں قضا۔ خاص بات یہ مفتیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت جی سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ حضرت آپ کو ایسا میں نے اپنا روزہ توڑا، یہ نہیں کہا ان سے، تو یہ نہیں کہنا بڑی بات ہے نا صاحب۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرماتے تھے وہ یہ تھی کہ ایک تو پیٹھ پیچھے دعا کریں، دوسرے اپنی طرف سے اپنی جیب سے کچھ رقم اس کے لیے صدقہ کریں، کسی غریب فقیر کو کہے نہیں کسی سے کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں، صدقہ دیں کس نیت سے، اے اللہ اس صدقے کی برکت سے میرے اس بھائی کی بیماری کو دور فرما دے۔ حضرت مولانا اظہار حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بیٹا اپنے باپ کا کھلا ہوا نافرمان ہو اور باپ کے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہو، اظہار حسن صاحب نے فرمایا کہ نافرمان بیٹا اور باپ کے سمجھانے سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، اگر وہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کے باپ سے یہ کہنا آج آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا یہ غیبت ہے، تو یہ جائز نہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے بیٹے کی شاید باپ سے جائز نہیں ہو رہی کیونکہ یہ غیبت ہے، دوسری طرف یہ کہ مثال کے طور پر کسی محلے کا کوئی فرد نماز نہیں پڑھ رہا، وہاں کے ان ساتھیوں سے کہنا کہ جو وہاں کی مسجد اور جماعت سے متعلق ہیں جن کا کام ہے، ان سے کہ یار وہ فلاں ساتھی کو ذرا نظر رکھنا، نماز میں ذرا کچھ پابندی نہیں ہو پا رہی، ان کی ذرا دھیان رکھنا، تو یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ یہ اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے اور اصلاح ہونا ممکن بھی ہے، اس پر نتیجہ مرتب ہوگا، تو غیر سے کہنا بھی جائز ہو گیا اصلاح کی نیت سے۔ صحیح فرمایا۔ دوسری بات تأمل قبل تکلم، اس لیے مسئلہ مشہور ہے کہ عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے، بیوقوف پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔ تیسرے معافی چاہنا بعد صدور غیبت، جس کی غیبت ہو گئی تو اس سے جا کر کے پھر معافی مانگو، کہتی آپ کی غیبت میں نے کر لی تھی یا سن لی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ 2-2.5 دفعہ اس کی شاید نوبت آئے گی، اس میں ہے آگے چل کر اس طرح کا بھی ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر کے لیے غیبت چھوٹ گئی۔ نمبر 4 کچھ جرمانہ اپنے اوپر نقد کا یا نوافل کا، تو یا تو جس کی غیبت ہو گئی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی طرف سے صدقہ کرو، پیسہ اپنا جا رہا غیبت اس کو۔ ہمارے حضرت مولانا افتخار حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جیسے بعض لوگ کہہ دیتا نا، آپ نے اس سے کہا یار وہ تمہاری غیبت کر رہا تھا، تو ہم نے کہا ارے یار کیا بات اس کی نہیں کیا میرے اعمال نامے میں آ رہی ہے، سنو کو اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ حضرت جی افتخار حسن نے فرمایا کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے یہ کہنا کہ وہ بھائی میری غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں آ رہی ہیں، اپنے بھائی کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں یہ خیال نہیں ہو رہا۔ تو جس کی غیبت ہوئی ہے یا سنی گئی ہے تو کچھ جرمانہ اپنے اوپر نقد یا نوافل کا، تو یہ علاج ہوا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔